الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میرے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا ایک پاک باز صحابی ہے جس کا نام ہے تریمہ بن عدی، ادے بھی کہتے ہیں عدی بھی کہتے ہیں، بن حاتم تائی، یہ حاتم تائی کا پوتا ہے، مولا کا صحابی ہے۔ کسی ملک کے بادشاہ نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو خط لکھا، اور سرکار نے وہ خط پڑھا، وہ پڑھنے کے بعد اس کا جواب تحریر فرمایا۔ جواب تحریر کرنے کے بعد سرکار نے اپنے صحابیوں کو دیکھا تو بہترین انتخاب تھا جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا۔ تریمہ بن عدی بن حاتم تائی کو اپنے قریب بلایا اور فرمایا، تریمہ، میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب تجھے رسول بنا کے، رسول کا مطلب قاصد ہوتا ہے، قاصد رسول بنا کے کسی ملک میں بھیجنا چاہتا ہوں یہ اپنا خط دے کر، اور میں علی چاہتا ہوں کہ یہ تیرے لیے دنیا و آخرت کے لیے اختصاص بن جائے، فضیلت کی بات ہو جائے، تو اس کو قبول کرتا ہے؟ تو مسکرا کے فرمایا، سمعا و طاعتا، میں نے سن بھی لیا ہے، میں نے اطاعت بھی کر لیا ہے، میں اس طرح پہنچاؤں گا جس طرح پہنچانے کا حق ہے۔ بہت دراز قامت جوان تھے جناب تریمہ، یاد رکھ لو، بڑے دو رکابے گھوڑے پہ بھی جب وہ سواری کرتے تھے تو ان کے دونوں پاؤں زمین پر خط کھینچتے تھے، لکیریں ڈالتے تھے، یعنی اتنے قداور تھے۔ چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا اور دمکتا تھا، چمکنا بھی چاہیے تھا، جس کے دل میں ولایت کا نور ہو چہرہ چمکتا ہے۔ لاپرواہی نہ کرنا بڑی اہم بات ہے۔ جناب تریمہ تاریخی واقعہ ہے اور تاریخ میں ان کا نام جلی اور سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہے، چونکہ مولا امیر المومنین کے خاص صحابی ہیں، محرم راز بھی ہیں، اور یہ شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، محقق بھی تھے، فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے، حاضر جواب بھی تھے۔ ان کی زبان کے بارے میں محققین نے لکھا ہے، چاہے وہ سنی ہے یا شیعہ ہے، ان کی زبان شمشیر سریجی سے زیادہ چلتی تھی، ان کی زبان شمشیر سارم سے زیادہ کاٹتی تھی، ان کی زبان شمشیر مہندہ سے زیادہ اثر رکھتی تھی۔ یہ جب بولتے تھے تو لگتا تھا برق جا رہی ہے، اور ان کے الفاظ یوں لگتے تھے کہ ان کے زبان سے، ان کے دہن اطہر سے موتیوں کی مالا گر رہی ہے۔ جواہرات کی بارش ہوتی تھی جب یہ بولتے تھے۔ اتنے فصیح و بلیغ، اتنا عام بندہ فصیح و بلیغ نہیں ہوتا۔ معصومین سے ہٹ کر یا معصومین علیہ السلام کی اولادوں سے ہٹ کر عام لوگوں میں اتنا فصیح و بلیغ چشم فلک نے نہیں دیکھا جتنی فصاحت و بلاغت جناب تریمہ بن عدی بن حاتم تائی کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے بہترین ناکہ ان کو عنایت فرمائی، بہترین، خوبصورت، قداور، صحت مند، موٹی تازی، اور لوگوں نے اشعار بھی لکھے ہیں کہ زور کی کہ زور ہو بہار ہو۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس ناکہ کا اتنا زور تھا جب وہ چلتی تھی لگتا تھا یہ ناکہ نہیں جا رہی بلکہ سمندر کی لہریں بلند ہو رہی۔ سمندر اور پانی کو کوئی نہیں روک سکتا نا، یہ تو مثال ہے، پانی کے آگے تو بند بھی کارآمد نہیں ہوتے، جس طرح وہ پانی نہیں رکتا اس کی رفتار بھی نہیں رکتی تھی، برق رفتار ناکہ تھی۔ مولا کائنات نے، اچھا دیکھیں جو خط دیا، وہ خط کیا لکھا مولا نے، اس کا ایک آدھ جملہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ تو اس نے تحدید کی، جس بادشاہ نے خط لکھا تھا مولا کو، یعنی جنگ سے، موت سے ڈرایا، تو میرے مولا امیر المومنین مسکرائے اور اس کو خط کے جواب میں جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا، ما بدلت باللہ ربا و بمحمد نبیا و بذوالفقار سیفا۔ اور کائنات عالم کا جابر بادشاہ، تو یاد رکھ، میں علی ابن ابی طالب وہ علی ہوں جس نے اللہ کے علاوہ کسی کو رب نہیں بنایا، محمد کے علاوہ کسی کو نبی نہیں مانا، اور ذوالفقار کے علاوہ کوئی اور تلوار ہاتھ میں نہیں پکڑی۔ وہی علی ہوں جس نے جنگ بدر میں تیرے دادا کو مارا، تیرے چچا کو مارا، تیرے بھائی کو مارا۔ وہ ذوالفقار اب بھی میرے ہاتھ میں ہے،
میرا ہاتھ کمزور نہیں ہوا، وہ طاقت علی کی کلائیوں میں آج بھی موجود ہے۔ وہ موجود ہے بھائی، یہ علی مولا کی کلائیوں میں طاقت، اور مولا نے یہ کہا ہے وہ طاقت موجود ہے، کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی، ہوئی بھی نہیں ہے۔ دیکھ لیں مولا کو ضربت لگی ہے، شہید ہوئے ہیں۔ مولا کسی نعوذ باللہ من ذالک بیماری سے تو شہید نہیں ہوئے، کمزوری سے تو شہید نہیں ہوئے، موت کمزوری کی وجہ سے تو نہیں آئی، ضعف اور ضعف کی وجہ سے تو نہیں آئی نا مولا کو، بالکل صحت مند تھے۔ اور ان کلائیوں میں اسی طرح زور تھا۔ کیوں زور تھا؟ کیونکہ خود فرماتے ہیں انی کلا تو باب الخیبر بقوت الرحمانیہ لا بقوت الجسمانیہ، میں نے باب خیبر کو جسمانی طاقت سے نہیں رحمانی طاقت سے اکھاڑا۔ معلوم ہوتا ہے رحمان کی طاقت میرے مولا امیر المومنین کی کلائیوں میں ہے، اس لیے فرماتے ہیں اسی ذوالفقار پہ میرا قبضہ ہے، وہ آج بھی میرے ہاتھ میں ہے، اس کو میں نے تبدیل نہیں کیا، وہی ہے جو تیرے اجداد کو، تیرے بھائی کو واصل جہنم کرنے والی ہے۔ تو علی کو موت سے ڈراتا ہے۔ یہ خط سرکار نے دیا اور اس کے بعد اس کو لپیٹا، جناب ترما نے لیا۔ جناب ترما نے کہاں ڈالا؟ اگر ہم ہوتے تو جیب میں ڈالتے۔ خدا گواہ ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا یہ پاک خط جناب ترما نے اپنے سر میں امامے کے درمیان رکھا ہے۔ امیر المومنین علی بادشاہ کی تحریر ہے، سرکار امیر المومنین کا نوشتہ ہے، یہ خط ہے، مکتوب ہے میرے مولا امیر المومنین کا، سر کے اندر امامے کے درمیان میں رکھا۔ اور اس کے بعد سفر شروع کر دیا، کرتے رہے سفر۔ اتفاقاً اس ملک کے باہر جب پہنچے تو بڑے بڑے عالیشان قصر نظر آئے، اور قصر سے پہلے بہت بڑا ایک باغ نظر آیا، کیونکہ یہ دراز قامت تھے، باغ کی چار دیواری تھی، اس میں وہ بادشاہ دوسرے کونے میں سیر کر رہا تھا، اس کے عمراء وزراء وہ بھی سیر کر رہے تھے۔ انہوں نے ازراہ تفنن، ازراہ مذاق، انہوں نے یہ کہا کہ قد بہت بلند تھا کہ اس عرب والے سے مذاق کرتے ہیں، کوئی لگ رہا ہے کہ دیہات کا رہنے والا ہے، کو بھلا مانے سے اس کے چہرے سے شرافت ٹپکتی ہے، ہم اس سے مذاق کرتے ہیں، ہمارا وقت اچھا گزرے گا۔ کہتے ہیں یا اخل عرب حل عندک خبر من السماء، اے عربی بھائی تیرے پاس کوئی آسمان کی خبر ہے؟ جناب ترما نے فوراً کہا نعم عندی خبر من السماء، میرے پاس آسمانی خبر ہے۔ کون سی؟ ملک الموت فی الہوا، ملک الموت ہوا میں آ رہا ہے، امیر المومنین کا حملہ تمہاری پشت پہ ہے، اور فاستعدوا للقدر والقضاء یا اہل الشقاوت والعصیان، فرماتے ہیں اے اہل عصیان، اے اہل شقاوت، تم اپنی موت اور اپنی بربادی کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ یہ جناب ترما کی دیکھی نہیں ہے زبان، فوراً انہوں نے کہا آپ کے پاس بطور مذاق کہا کہ آپ کے پاس کوئی آسمانی خبر ہے؟ تو کہا میرے پاس خبر ہے، ملک الموت آ رہا ہے، امیر المومنین کا حملہ تمہاری پشت میں ہے، اپنی بربادی کے لیے خود تیار ہو جاؤ۔ حیران ہو گئے، حیران ہو گئے۔ اچھا پوچھا کہاں جانا چاہ رہے ہو؟ کہا میں ذلیل ابن ذلیل کی طرف جانا چاہ رہا ہوں۔ ذلیل ابن ذلیل ہے، نحوستی ابن نحوستی ہے، اس کے پاس جانا چاہ رہا ہوں۔ کس کی طرف سے آ رہے ہو؟ کہا من عند علی ابن ابی طالب فہو رجل تقی ذکی نقی طاہر مطہر۔ کی طرف سے آ رہا ہوں جو طاہر ہے، متقی ہے، تقی ہے، نقی ہے، آپ کو پاکیزہ ہے، نسلوں کو پاک کر دینے والا ہے، اس کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا انہوں نے جلدی جلدی ایک خط لکھا، چھوٹا سا پرزا، جلدی کرو اس بادشاہ کو دو، اور جلدی جلدی وہ اپنے محل میں جائے، تخت سنوارے، تاکہ اس کو ہم ادھر روکتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنی سیٹنگ کر لے۔ ٹھیک ہے، وہ بھاگا گیا کہ اتنا بندہ آیا ہے کہ اس کی زبان کی برابری، اس کی فصاحت و بلاغت کی برابری ہم نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے چرب زبان لوگ تھے، بڑے بڑے فصاحۂ عرب والے تھے، بلکہ میں یوں کہوں
جو روٹی بھی یہی لوگوں کے جھوٹے قصیدے کہہ کے کھانے والے تھے، ان میں جرت نہیں ہوئی کہ ان کے کسی ایک لفظ کا بھی وہ جواب دے پائے. ان کو روکا، پانی شانی پلایا، انہوں نے تجدید وضو کی، نماز وغیرہ پڑھی. اس کے بعد پوچھا بھئی میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. کہا بھی چلو. یہ سارے بندے لے کے چلے. اس نے بڑی چالاکی کی، وہ خود بھی اپنے تخت پہ بیٹھ گیا اور ساتھ اپنے بیٹے کو بھی بٹھا دیا. اور حسن اتفاق سمجھیں یا اس کی بدقسمتی سمجھیں، اس کے بیٹے کی آواز بڑی کرخت تھی، ٹھیک ہے، بڑی کرخت آواز والا تھا، اور اس کی ناک کے اوپر ایک کوئی زخم بھی تھا. جو ہی یہ پہنچے ہیں انہوں نے کالیچے وغیرہ یہ وہ لگوا دیے. یہ اپنے جوتوں سمیت جا رہے ہیں. جو بڑے بڑے قیمتی قالین تھے، تو نوکروں نے کہا کہ آپ جوتے اتار دیں. انہوں نے کہا یہ کوئی پاک وادی نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کو اللہ نے کہا فخلا نالائک انک بالواد المقدس طویٰ. یہ کوئی پاک وادی ہے؟ نجس لوگوں کا فرش ہے. میں نہیں چاہتا علی والے کا پاک پاؤں نجس فرش پہ. کہ علی والے کا پاک پاؤں نجس فرش پہ آ جائے. میں جوتا نہیں اتاروں گا، یہ اتارنے والا میں ہوں نہیں، یہ جوتا اترنے کا نہیں ہے. بھائی لوگ سارے چپ، سناٹا ہو گیا. وہ بیٹھا تھا اس کا بیٹا، تو اس نے جا کے جناب ترمہ نے پوچھا من ھذا المشموم وابن المشموم، یہ نحوستی ابن نحوستی کون ہے؟ ملامت شدہ ابن ملامت شدہ کون ہے؟ اور یہ اس کے بعد انہوں نے ایک لفظ کہا کہ اس کا گلا اتنا پھٹا ہوا کیوں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں مضروب علی الخرطوم. خرطوم اصل میں عربی میں انف ناک کو کہتے ہیں، خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو. تو انہوں نے اس کو انف نہیں کہا بلکہ یہ کہا ہے جس کی سونڈ زخمی ہے یہ نحوستی کون ہے؟ لوگ حیران ہیں بھی ہمارے بادشاہ کے بیٹے کو بھی اس نے اڑا دیا ہے. اس کے بعد قریب پہنچے، تخت پہ بیٹھا تھا. کہتے ہیں جی تو نے اس کو سلام نہیں کیا. کیسے؟ اس نے کہا تو میں نے مطلق ایک سلام تو کیا ہے جب میں دربار میں وارد ہوا ہوں. دربار جو بڑا ہے تو وہاں سے میں نے سلام کر دیا ہے، اب میں آتا ہوا ہر بندے کو کیسے سلام کروں؟ کہتے ہیں جی نہیں، تو اسے امیر المومنین کہہ کے سلام کر. اس نے کہا امیر المومنین کا کیا مطلب ہے؟ بھئی یہ امیر المومنین ہے، مومنوں کا امیر ہے. تو جناب ترمہ کہتے ہیں نحن المومنون ومن امرہ علینا، ہم مومن ہیں، ہمارے اوپر اس کو امیر کس نے بنا دیا ہے؟ بنا دیا ہے. چپ، جواب ہی نہیں آتا، چپ ہو گئے. اچھا یہ بتا تو کیوں آیا ہے؟ بھیجا ہے. اس نے بادشاہ نے بھی پوچھا کہ دوبارہ جیسے رسم پوری کرتے ہیں کہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی خدمت عالیہ سے آ رہا ہوں اور بادشاہ جو تمہارا ظاہری بادشاہ ہے اس کو خط دینا ہے. تو اس نے کہا پھر مجھے خط دے. اس نے کہا میں تجھے نہیں دیتا. اچھا تو پھر میرے بیٹے کو دے. جاگنا. تو فرمایا اِنَّا لَا نَرْضَى بِإِبْلِيسِ وَكَيْفَ نَرْضَى بِأَوْلَادِهِ، ہم شیطان پہ راضی نہیں ہیں، شیطان کی اولاد پہ راضی ہیں. انہوں نے جلدی جلدی کہا کہ یہ اس وزیر کو دے دو. تو اس نے آگے جواب دیا ظالم الامیر و خان الوزیر، اس وزیر کو دوں جس کا بادشاہ ظالم ہے، وزیر خائن ہے. کہتے ہیں یہ اس غلام کو دے دے. تو کہا اشتریت من اموال المسلمین،
تو نے اس کو مسلمانوں کے مال سے خریدا ہے، حالانکہ کوئی لوگ اس کی خریداری پہ تجھ پہ راضی تو نہیں ہے، میں اس کو بھی نہیں دیتا۔ تو کہا پھر کوئی طریقہ ہے کہ تو ہمیں خط دے؟ تو کہا ہاں طریقہ ہے، میں یہاں کھڑا ہوں، تو اپنے تخت سے اتر، میرے پاس آ، عاجزی کے ساتھ میرے سامنے سر جھکا، اس کے بعد یہ میں براہ راست پھر بھی تجھے نہیں دوں گا، میں کسی اور بندے کے ہاتھ پہ خط رکھوں گا، وہ تیرے ہاتھوں پہ خط رکھے گا۔ میں علی ابن ابی طالب کا غلام ہوں، میں خط بھی تیرے ہاتھ پہ نہیں رکھتا، کوئی یہ نہ کہے اس نے اس کی بیعت کر لی ہے۔ جاگنا علی والو، گفتگو پسند آ رہی ہے؟ مولا پاک آپ کے دلی مقاصد پورے فرمائے۔ اس کے بعد وزیر نے ایستا ایستا اس کے کان میں کہا بادشاہ کے بھئی اس کو کچھ پیسے دے، شاید یہ چپ کر جائے، کچھ پیسے دو، شاید ہم اس کو خرید لیں۔ تو بادشاہ پوچھتا ہے کہ میں اگر تجھے پیسے دوں تو قبول کرے گا؟ تو وہ کہتے ہیں اريد ان اقبض روحك من جسدك، کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیرے بدن سے تیری روح نکال لوں، یہ پیسے ہیں میں کیوں نہیں لوں گا؟ تیرے باپ کی کوئی ملکیت ہے، مسلمانوں کا مال ہے، جاگنا۔ اس نے 10,000 دیے، 10,000۔ اس کے بعد کہتا ہے اور دوں؟ اور دے دو۔ اللہ زیادہ دینے والوں کو پسند کرتا ہے، حالانکہ یہ تیرا مال نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا مال ہے، یہ ان کے مال سے خدا پسند کر رہا ہے، دے۔ اس نے 10,000 اور دے دیے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ اور بھی دوں؟ تو جناب ترمہ کہتے ہیں کہ اللہ تاک عدد کو پسند کرتا ہے، جیسے 9 عدد اس لیے جناب سیدہ کا عدد ہے، 110 عدد ہے، اس کو جمع کرو 2 بنتا ہے۔ اسی طرح جناب امام حسین علیہ السلام کی اعداد محمد مصطفیٰ کے 92 بنتے ہیں تو 11 بنتے ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ ہے۔ اور پیغمبر پاک کا سارا جو اعداد کے ساتھ ان کے ناموں کو جمع کرو تو پھر بھی طاق بنتا ہے۔ نماز تہجد کی بھی 11 رکھتے ہیں، آیت الکرسی بھی 11 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، 7 آسمان، 7 سمندر بنائے ہیں، ٹھیک ہے، 7 بر اعظم بنائے ہیں، 7 حجاب بنائے ہیں۔ اسی طرح یعنی طاق عدد زیادہ مؤثر ہے۔ مولا امیر المومنین کا سرکار کا تو شاید یہ طاق عدد نہیں بن سکتا، جب جمع کیا جائے تو اس کے بعد یہ طاق عدد میں آتا ہے۔ اب میری طرف دیکھنا، 30,000 اس نے دے دیے۔ اس کے بعد کہتا ہے مجھے یہ بتا، بات تبدیل کرنے کے لیے مجھے یہ بتا، جب تو مولا امیر المومنین کی خدمت عالیہ سے روانہ ہوا ہے تو اس وقت علی ابن ابی طالب کس حال میں تھے؟ جاگنا۔ فرماتے ہیں کأنہ البدر بین الکواکب، میرے مولا امیر المومنین اپنے پاک باز صحابیوں کے جھرمٹ میں اس طرح خوبصورت لگ رہے تھے جس طرح 14ویں کا چاند ستاروں میں چمک۔ حسنین شریفین کو کس حال میں چھوڑا؟ کہتے ہیں امامین سیدین سندین نقیین تقیین امامین معصومین مسلمین، میں نے تو ان حالت میں چھوڑا ہے اپنے آئمہ ہدا کو، حسنین شریفین کریمین شمسین نیرین مزینین کو، جیسے چمکتے ہوئے ستارے ہوں، جیسے متقین کے سردار ہوں، جیسے تقوی تقسیم کرنے والے ہوں، جیسے شرافت بانٹنے والے ہوں، جس طرح جنت جانے کی سند ہوں، میرے دو امام اسی طرح ٹھیک ہے۔ پریشان ہو رہے ہیں سارا دربار، یہ کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد کہتا ہے تو نے مجھے کیسا پایا؟ کہا میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہاں میں نے تجھے نحوستی ابن نحوستی پایا ہے۔ اچھا اس کے بعد بھائی چپ، اب یہ سارے بندے ہو گئے پریشان۔ پریشان ہونے کے بعد بھئی اس کے پاس تو وہ زبان ہے، وہ علم ہے، وہ فصاحت و بلاغت ہے، وہ مسجع مکفہ گفتگو ہے کہ ہم اس کا جواب تو نہیں دے سکتے۔ سارے بندے خاموش ہو گئے اور اس کے بعد کاتب کو بلایا گیا، اس بادشاہ نے بلایا کاتب کو کہ جواب لکھو۔
मौला अमीर उल मोमिनीन की तरफ जवाब लिख रहे हैं, हाँ भाई ये मेरी तरफ से फलां इब्न फलां की तरफ से अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की खिदमत जारिया में ये खत जा रहा है, और इसका मतन ये है कि या अली आप हमें मामूली ना समझना, हमारे पास इतनी फौज है जितने जितने आसमान पर सितारे हैं। और उसके बाद फिर लिखा हमारे पास इतनी फौज है जितना एक चिटियल मैदान में बहुत ज्यादा बहुत बड़ा ये जो सरसों का ढेर लगा दिया जाए, जो बीज होता है सरसों का बड़ा बारीक होता है, जिस तरह उनकी तादाद को कोई नहीं गिन सकता, मेरी फौज को कोई नहीं गिन सकता। जनाब त्रिमा ने कहा ये मौला मीर के पास तो खत बाद में जाएगा, जवाब मुझसे इधर ही ले लो। कहा मेरी इतनी फौज है जितने आसमान पे सितारे हैं। फरमाया मेरा मौला शम्स से विलायत है, जब सूरज निकलता है तो सितारे नजर सरसों के दानों का, ठीक है, राई के दानों का बड़ा ढेर है, उस पे इतरा रहा है। मेरे मौला अमीर उल मोमिनीन ने एक मुर्ग पाल रखा है जिसका नाम मालिक अश्तर है। तेरे सारे ढेर को इस तरह चुगेगा जिस तरह मुर्गा चंद दाने चुग लेता है। खत लिखा नहीं दे सकूं मैं अरबानी का, अब पता नहीं उन्होंने क्या लिखा, क्योंकि अगर वो इनके सामने लिखते तो जनाब त्रिमा जवाब देते। उन्होंने जो कुछ लिखा लपेट के दे दिया जनाब त्रिमा को, और उन्होंने वो पैसे लिए अपनी नाका पे सवार हो गए। चूं ही दरबार से बाहर निकले तो बादशाह ने कहा तुम मेरे सारे दरबारी बड़े नमक हराम हो, मैंने इतने करोड़ों दिरहम दिनार तुम्हारे ऊपर खर्च किए हैं, दरबारी बनाया है, रोज मुराद दे रहा हूं, खाने खिला रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, महाने दे रहा हूं, तुम्हारी फरमाइशें पूरी कर रहा हूं। तो मैं एक बंदा ऐसा था पूरे दरबार में, वो मेरी इस तरह वकालत करता जिस तरह त्रिमा ने अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की पस से पुश्त वकालत की है। मुझे मौला कायनात अमीर उल मोमिनीन की विलायत की कसम उसका वजीर बोल के कहता है अगर तू अली होता तो हम तेरी भी वकालत की से आगे मौजूदा देखना। अब बड़े पशेमान हुए, कहा तू अली है, अगर तू अली होता तो तुझ में कोई फजीलत है ही सही। ये थोड़ी बात है कि हमने तुझे अपना सरदार और बादशाह मान रखा है, तू मौला अमीर उल मोमिनीन की बराबरी करता है, जो हुज्जतुल्लाह बालिगा है, जो अल्लाह की जबान है, जो अल्लाह की जबान है, जो अल्लाह की मशीयत के तर्जमान है। उसके बाद अरब शैतान तो थे, कहते हैं ये तो हमारे सारों के मुंह पे मट्टी मल के खाक मल के जा रहा है, यानी हमारी इस्तिलाह में हमारा मुकाला करके जा रहा है, मुकाला करके कालक मल के जा रहा है, कुछ इसको परेशान तो करो। उन्होंने घोड़े भगाए, ऊंट भगाए, सारा दरबार उसके पीछे। जनाब त्रिमा आ रहे थे तो आवाज, मैंने कहा है ना जो नाका थी उसकी रफ्तार बड़ी तेज थी, आवाज देके कहा रुक जाओ रुक जाओ। रुक गए और समझ गए कि ये किसी वजह से आए हैं, कोई शरारत करना चाहते हैं मेरे साथ। आगे नाका को घेर लिया और आके कहा ये जी तू हमारे नाका चोरी करके आ रहा है, ये नाका है हमारी और तूने चोरी की है, तू गवाह पेश कर। अब एक बंदा कहां गवाह पेश करता, दिल में उसने कहा या अली अदरिकनी, तेरे दुश्मनों ने मुझे घेर लिया है, मैं तेरा कासिद और रसूल हूं। मेरे मौला अमीर उल मोमिनीन ने इधर कूफे में बैठ के कहा घबरा नहीं, ये नाका नहीं, मैंने इसको ऊंट बना दिया। आखिरी और एक आध और बात भी आपसे करनी है, क्योंकि आप लेट हुए हैं, हम तो लेट नहीं हुए थे, इसलिए मैं आपकी खिदमत आलिया में ये इरफानी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अब एक बंदा लश्कर परेशान कर रहा है, ये तू चोर है, तू हमारा नाका चुरा के आया है,
ये करके आया है, वो करके आया। अब परेशान हुए और नाका से उतर पड़े और पूरे लश्कर से बुलंद कामत थे। कहा यार इंसान के बच्चों बनो, कि मैंने तुम्हारी कब चोरी की है, मैं कुछ चोरी करने के लिए तो नहीं आया। अगर मैंने ये नाका तुम्हारा चुराया है, ये अभी पक्का कर रहे थे जनाबे त्रिम्मा उनको इसी बात पे। और कहा अगर मैंने ये तुम्हारा चुराया है नाका, तो फिर जिस पे मैं सवार था वो तुमने चुराया है। वो किसने चुराया है? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं परदेसी हूँ, कासिद हूँ, रसूल बन के आया हूँ, मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब मौला कायनात ने मुझे भेजा है, तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो? नहीं जी तू चोर है, या कोई गवाह पेश कर, तू गवाह पेश कर, हम तुझे छोड़ देंगे। अब हैरान हुए जनाबे त्रिम्मा, मौला कायनात ने फरमाया मैंने इसको ऊंट बना दिया। फौरन ये नहीं कहा यार सच्ची बात बताओ, ये तुम्हारा जो चोरी हुआ है या ये ऊंट है या नाका है? उन्होंने कहा ये नाका है, ऊंट नहीं है, ये मादा है, ये हमारी है। कहा एक एक बंदे से, जितने हजारों की तादाद में बंदे थे, उनसे गवाही ली और कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? सारे अंधे हो, तुम तो ऊंटनी का दावा कर रहे हो, ये ऊंटनी नहीं है, इसको मेरे मौला अली ने ऊंट बना दिया है। समझ आ रही है बात? सलवात बाबा बुलंद।